اگلی حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے تمیم داری کے حوالے سے کہ یہ ایک دفعہ سمندر کا سفر کر رہے تھے اور یہ ایک جزیرے میں چلے گئے، اس جزیرے میں جساسہ سے ملاقات ہوئی، پھر ایک کمرے کے اندر چلے گئے تو وہاں دجال کو دیکھا، وہ بندھا ہوا تھا زنجیروں کے اندر، پھر اس دجال سے کچھ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو لے کر کے وہ واپس آئے، پھر اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہوئے۔ پھر حدیث کا آگے بیان اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو مسجد میں بلا کر کے یہ واقعہ سنایا۔ امام مسلم اس واقعے کو لے کر کے آئے ہیں، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ہے جو سند میں ٹھیک ہے لیکن اس کے متن کو بہت سے عیوبات کی وجہ سے محققین علماء نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے فن حدیث کے اندر سمجھنے والی اور ایک تتبع کرنے والی۔ اس طرف عموماً ہماری جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو فقط حدیث کی سند کو صحیح سمجھ کے ظاہر ہے ایک چیز کو ہم منسوب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ بارگاہ میں، یہ چیز ایک جرم بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ فن حدیث جو ہے یہ وداؤٹ ایکسپرٹیز بالکل اس راہ کے اندر جانا ایک خطرناک ثابت ضرور ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ جسے محقق محمد بن صالح عثیمین صاحب نے ذکر کیا 2 سے 3 مقامات پہ، ان سے پہلے محقق رشید رضا صاحب نے تفسیر منار کے اندر بھی ذکر کیا، وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کے متن کو قبول کیوں نہیں کیا گیا۔ دیکھیے گا کسی بھی حدیث کو چونکہ وہ ہمیں بعد میں ملی، وہ بعد میں ایک شخص ہے 100 سال بعد یا 150 سال بعد وہ ایک چین بنا کر کے ذکر کر رہا ہے، اس کو بہت زاویوں سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہمارے اصول سے ٹکرا رہی ہو، قرآن کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہو، یا خود دیگر صحیح حدیثوں سے بھی متعارض نہ ہو جائے۔ اگر کوئی روایت دیگر صحیح حدیثوں سے ہی متعارض ہو جائے، اس تعارض کی بنیاد پر بھی حدیث کو ضعیف بول دیا جاتا ہے، اس کے متن میں نکارت کا پہلو نکال کے اس کے متن کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے متن میں بھی بہت سی نکارتیں موجود تھی جسے محققین ذکر کر چکے ہیں، وہ نکارتیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے گا نمبر 1، اس حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ تمیم داری جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، سمندری سفر کر رہے تھے، اس سمندری سفر کے اندر ہوا یہ کہ وہ ایک جزیرے میں چلے گئے، وہاں دجال سے ملاقات ہوئی، پہلے ایک جساسہ سے ملاقات ہوئی، پھر دجال سے ملاقات ہوئی، واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے واقعہ ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا کر کے واقعہ ذکر کیا۔ یہ ہے ایک مفہوم اس واقعے کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں کئی چیزوں میں نکارت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اس میں عیب یہ داخل ہوتا ہے کہ جتنی دجال سے متعلق صحیح روایتیں دیگر موجود ہیں، جو اس سے زیادہ سند میں بھی مضبوط ہے، جو اس سے زیادہ اس کے متن کے اندر مضبوطی بھی ہے، یہ روایت اس سے کلیش کر رہی ہے۔ پہلا عیب اس میں یہ آ جاتا ہے۔ دوسرا عیب اس میں یہ آ جاتا ہے، یہ روایت خود جتنے طریق سے آئی ہے اس کے اندر الفاظوں کی ایسی کمی بیشی ہے، ایسا ٹکراؤ ہے جو خود دلالت کر رہا ہے کہ بات میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیے اس حدیث میں ذکر ہے کہ جس دجال سے تمیم داری ملے تھے وہ ایک بہت بڑا ایک دیو ہیکل نما شخص تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ یہ جب بات آئی تو محقق ابن عثیمین صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بات یہاں چور کی داڑھی میں تنکا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور صحیح روایت کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے اوصاف ذکر کرتے ہیں تو رجل قصیر لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور رجل قصیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قد چھوٹا ہوگا۔ اب جب ایک جگہ کسی روایت کے اندر اس کے قد کی چھوٹا پن بیان ہو رہا ہو اور ایک روایت آ جائے جو اس سے سند میں قدرے کمزور ہو اور وہ ذکر کر رہی ہو کہ وہ جو دیو ہیکل نما انسان ہوگا، تو فرق تو آ گیا، ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تعارض پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو یہ واقعہ جو ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو بٹھایا اور تمام اصحاب کے سامنے یہ دجال کا واقعہ ذکر کیا کہ تمیم داری دجال سے مل کے آیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ابن سیاد کو صحابہ کرام دجال سمجھنے لگ جائیں؟ اس لیے کہ بخاری اور مسلم بھری ہوئی ہے، دیگر کتب بھی بھری ہے، اور وہ ابن سیاد والی جو حدیثیں ہیں وہ یہ تمیم داری والی روایت سے زیادہ سند میں مضبوط ہے، اور اس کا متن بھی ٹھیک ہے کہ ابن سیاد کو صحابہ کرام نے دجال سمجھا تھا، صحابہ کا ایک گروہ تھا کہ جو ابن سیاد کو دجال سمجھ رہا تھا۔ سوال یہ کہ اگر یہ چیز تمام صحابہ کو مسجد میں بٹھا کر خطبے کے ذریعے بیان ہو گئی، یہ دلالت کر رہی ہے کہ کسی صحابی پر بھی یہ معاملہ مخفی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن سیاد کو صحابہ جو ہے دجال سمجھنے لگ جائے؟ یہاں پر بھی کلیش پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متن میں یہ بھی کلیش ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات شریف سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، تمیم داری والی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات مبارکہ سے کچھ دن پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ 100 سال بعد، ایک خبر دی نبی علیہ السلام نے کہ 100 سال بعد
ابھی جتنے بھی زندہ ہیں روئے زمین پر یہ انتقال کر جائیں گے، کیونکہ نئی بالکل اگلی جنریشن موجود ہوگی اس دنیا میں، پچھلی جنریشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث جس سے خود امام بخاری بھی استدلال کر کے گئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جتنے پچھلے ہوں گے وہ انتقال کر جائیں گے۔ لہذا اس حدیث کے اس کی سند بھی جساسہ والی روایت سے زیادہ مضبوط ہے۔ پتہ چل گیا کہ اگر تو دجال زندہ تھا، تمیم داری مل کے آیا تھا، تو اس کو بھی فوت ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو روایت ہے مسلم کی، یہ بہت سی دیگر صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی تھی، ایک یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ یہ بنی جسے محمد بن صالح عثیمین صاحب اور شیخ رشید رضا صاحب ان دونوں نے ذکر کیا، اور وہ یہ کہ یہ حدیث دیگر جتنے ترک سے آئی ہے اس کے اپنے اندر بھی بہت سا کلیش موجود ہے۔ یعنی مسلم کی روایت یہ ہے کہ جس وقت تمیم داری جزیرے کے اندر گئے تو جزیرے میں جب جساسہ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ جساسہ ایک جانور نما تھا، اس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے، نہ آگے پتہ چل رہا تھا نہ پیچھے پتہ چل رہا تھا۔ یہی ذکر ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ ایک جانور نما تھا، اس کی دم بھی تھی جساسہ جس سے ملا تھا، بال اس کے جسم پر اتنے تھے، نہ آگے کا پتہ چل رہا تھا نہ پیچھے کا۔ لیکن یہی روایت سنن ابی داؤد میں ایک طریق اور سے آئی ہے جس میں ذکر ہے جب وہ جساسہ سے ملا وہ ایک عورت تھی، جساسہ ایک عورت تھی جس سے میں تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ خود اس کے متن میں بھی کچھ کلیشز ایسے ہیں جو کنفیوژن پیدا کر رہے تھے، اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے گا جو محقق علماء کرام ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ تمیم داری والی روایت پڑھ کے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اس حدیث کے متن کو صحیح قرار دیں، یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی راویوں سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہیں سے واقعہ تمیم داری کا سنا اور اس کو خود جوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو دجال کے حوالے سے ذکر کی ایک واقعہ نما بنا دیا۔ یہی زیادہ مضبوط استدلال ہے، یہی ٹھیک بات ہے کہ اس کے متن کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ میں محمد بن صالح عثیمین صاحب نے جو 2-3 مقامات پر اعتراضات کیے وہ میں پڑھ کے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں ان حدیث جساسہ لم تثبت صحته لمعارضته عنده لما هو اصح منه ولنکارته فی سیاقه، کہہ رہے ہیں کہ حدیث جساسہ اس کی صحت ثابت ہم نہیں کر سکیں گے، یعنی اس کے متن کو صحیح قرار نہیں دے سکتے، لمعارضته عنده لما هو اصح منه، کیونکہ یہ روایت خود اپنے سے زیادہ بڑے درجے کی صحیح روایتوں سے ٹکرا رہی ہے، وَلِنَكَارَتِهِ فِي سِيَاقِهِ، اور اس کے علاوہ اس حدیث کے اپنے جو سیاق ہے اس کے اندر بھی بہت سی نکارت پائی جا رہی ہے۔ کہیں ذکر ہے کہ جساسہ عورت تھی، کہیں ذکر کچھ آتا ہے، کہیں ہے وہ ایک جانور تھا، کہیں ہے وہ ایسا، کہیں ہے وہ بہت بڑا دیو ہیکل تھا، دیگر حدیثوں میں آ رہا ہے وہ تو چھوٹا ہوگا قد اس کا۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی نکارتیں پائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں کہ حدیث الجساسہ یخالف ما ورد فی قصۃ الدجال فی الصحیحین انہ رجل قصیر، کہہ رہے ہیں کہ ایک اور دلالت بھی ہے کہ حدیث جساسہ مخالف جاری ہے دیگر روایتوں کے اندر جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ دجال کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک چھوٹے قد کا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں والجساسہ لیس علی ھذا، کہہ رہے ہیں کہ جس جساسہ کا ذکر تمیم داری کی روایت کے اندر آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ابن عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ محقق جو فن حدیث پر جس کو اللہ نے مہارت دی ہے، نفس لا تطمئن الی صحتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نفس کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لما فی سیاق متنہ من النقارہ، کیونکہ اس روایت کے متن میں نکارت پائی جا رہی ہے۔ وقد انکرہ الشیخ محمد رشید رضا فی تفسیرہ انکارا عظیما، محمد ابن عثیمین صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ رشید رضا صاحب نے بھی اپنی تفسیر منار کے اندر اس روایت کے متن کو شدید انکار میں ڈالا اور قبول نہیں کیا۔ اب محمد رشید رضا صاحب نے بھی بہت لمبی ایک تحقیق کی ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ روایت اپنی دیگر صحیح روایتوں سے بھی متعارض ہے، پھر اس روایت کے جتنے طریقے سب میں قصہ الگ الگ ٹائپ کا آ رہا ہے تو اپنے متن کے اندر بھی نکارت ہے۔ یہ پوری تحقیق محمد رشید رضا صاحب کرنے کے بعد آخری جو ان کا پیراگراف ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رشید رضا صاحب تفسیر منار میں ذکر کرتے ہیں وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ، کہہ رہے ہیں خلاصہ کلام جساسہ والی حدیث میں یہ ہے ان ما فیہ من العلل والاختلاف والاشکال من عدۃ وجوہ یدل علی انہ مصنوع، کہہ رہے ہیں کہ اس روایت میں اتنی عیوبات ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنے اشکالات ہیں، من عدۃ الوجوہ بہت زیادہ، یدل علی انہ مصنوع، یہ تمام اشکالات، یہ تمام اختلافات، یہ تمام تعارضات یہ سب دلالت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کہیں نہ کہیں بنایا ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَتِهِ، اور صرف اس کی سند بھی ٹھیک اگر مان بھی لیں ہم، لَيْسَ لَهُ كُلُّهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، اس پورے واقعے کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں دے سکتے۔
یہ بالکل ممکن ہے کہ بعد میں دجال والی جو حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی راوی نے اس کو کسی اور سنے ہوئے واقعے سے جو تمیم داری سے منقول ہوا، ان دونوں کو جوڑ جاڑ کر کے ایک واقعہ بنا دیا ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث کے متن کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس معاملے کے اندر تمیم داری کی روایت میں۔ اور اکثر میں آپ سے یہی ذکر کرتا ہوں، پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ فن حدیث وہ راہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر وداؤٹ ایکسپرٹیز انسان آئے اور خود حدیثیں بس صحیح نام سے صحیح ٹائٹل کے ساتھ دیکھے اور اس پر عمل کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ امام بخاری بھی اس حدیث کو نہیں لے کر آئے، حالانکہ یہ روایت مشہور تھی، امام بخاری کے دور میں بھی جانتے بھی تھے اس حدیث کو۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری سے کئی دفعہ ذکر کی ہے، امام بخاری بھی کہتے تھے اس کی سند ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک خفیہ علت کی طرف جانتے تھے، اس کو نہیں ذکر کر کے گئے۔ حدیث بہت ایک الگ چیز ہے، دیکھیے گا حدیث ایک سورس آف نالج ہے، جیسے ہمارے یہاں دیگر سورس آف نالج ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا، اگر میں آپ کو بولوں سوشل میڈیا کیا 100% ان ایکسیپٹیبل، تو آپ کہیں گے بالکل نہیں، بلکہ سوشل میڈیا ایک سورس آف نالج ہے، اس کے اندر بہت سی ٹھیک باتیں ہیں، بہت سی غلط باتیں بھی ہیں۔ تو جہاں پر کوئی بھی سورس آف نالج ایسی ہو کہ جہاں پر ٹھیک اور غلط کا مجموعہ ہو، وہاں پر بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر خبر کو آپ اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، بلکہ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بہت سے معتبر ناموں کے ساتھ چینل بن کے، بہت سے یعنی چینلز ایسے بنائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جس کا ٹائٹل ایسے لگ رہا ہوتا ہے جو بڑے کسی معتبر شخص کا ہے، لیکن وہ بھی فیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سب چیزیں احتیاط کرتے ہیں، جب تک ہم ایک مضبوط طریقے سے سوشل میڈیا پہ خبر نہ ملے ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ یہی چیز حدیثوں کے اندر ہوتی ہے، حدیث ایک سورس آف نالج ہے، اس کے اندر صحیح ہے، اس کے اندر غلط بھی ہے، دونوں چیزوں کی ملاوٹیں ہوئی تھیں۔ اب علماء کی ایک اسٹرگل رہی ہے صدیوں پر محیط، محققین علماء کی، اس کو ہر طریقے سے ہر زاویے سے علماء نے دیکھا۔ کوئی ایک حدیث فن حدیث میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کام باقی رہ گیا، اللہ نے اس امت میں لے لیا ہے۔ صرف تحقیق کرنا اور تتبع کرنا اور بغور مطالعہ کرنا اور کثرت کے ساتھ پھر جا کر رہنمائی ہوتی ہے۔ کون سی حدیث ایسی ہے کہ جس کی سند میں یا متن میں کوئی نہ کوئی عیب تھا؟ ایسی سورس آف نالج میں سے جس وقت ہم حدیثوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہاں وہ روایات جس کی صحیح صحت ہو اور جس کا سند متن بالکل ہر عیب سے پاک ہو، وہ حدیث اس قابل ہوتی ہے کہ ہم بالکل اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بھی دے سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر طریقہ کار سے ہر عیب سے پاک ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کی جو راہ ہے وہ دو ایک کناروں کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر تو حدیث ہر طرح کے عیب سے پار ہو جائے، پھر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں، آنکھیں بند کر کے، کیونکہ وہ میرے نبی علیہ السلام کی بات ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، اور جس بات کی تائید قرآن کر رہا ہو آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اس کے دوسرے اینڈ کے اوپر وہ روایتیں آ جاتی ہیں کہ قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اندر اعتراضات آ رہے ہوتے ہیں، نکارت آ رہی ہوتی ہے، غرابت آ رہی ہوتی ہے، شذوذ آ رہا ہوتا ہے، 100 علتیں اور ہیں۔ ان بنیاد پر ان روایتوں کو دیکھ کر ان کو سائڈ پہ کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، یا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس چیز کو لوگوں میں بیان بھی کرنا نہایت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ پھر اس کو دین سمجھ جایا کرتے ہیں۔ لہذا ایک بڑی راہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو الحمدللہ حدیث کی راہ میں بہت معرفت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے بھی بہت سے لوگ ملتے بھی ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ سر اب ہم بہت بغور دیکھتے ہیں، اب صرف سند کے صحیح ہونے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم ان علماء کو ضرور اسٹڈی کرتے ہیں جو متن کے ماہر گزرے تھے۔ آج بھی پورے عرب کے اندر یہی طریقہ کار ہے حدیث کو دیکھنے کا کہ وہ جب تک سند میں اور جب تک متن کے اندر وہ بالکل مطمئن نہیں ہوتے، استدلال نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا برے صغیر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ یہاں پر صرف ایک سند صحیح، یہ ایک رجحان ہے، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے کہ صرف برے صغیر کے اندر ہے۔ ہاں برے صغیر سے جب آپ باہر چلے جاتے ہیں، اب جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں محمد بن صالح عثیمین صاحب، یہ ہمارے استاد کے بھی استاد ہیں، یاد رکھیے گا، عبداللہ ابراہیم زاہم صاحب ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کو پڑھ کے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اور بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس کے متن کے اوپر یہ کلام کرتے ہیں۔ میں ان کا اس لیے نام اکثر بھی لے رہا ہوتا ہوں کہ یہ ابھی ہماری دنیا کے اندر اب بہت بڑا نام ہے، شیخ ابن باز صاحب کا، ابن عثیمین صاحب کا، تو ان کا ریفرنس دینے سے مقصود بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اعتماد کرے کہ ہاں ایسے علماء گزرے ہیں جو حدیث کی متن پر کلام کرتے تھے، سند چاہے ٹھیک ہو۔ ایسا اصول کسی کا نہیں رہا کہ صرف سند ٹھیک ہے تو اندھا اعتماد کر کے اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان لی جائے، ایسا رویہ علماء کرام کا نہیں رہا۔ باقی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ابن عثیمین صاحب سے بھی بہت سے مقامات پر ایک قدم پھسل گئے، دھول آ گئی ان کے قدموں پہ، کوئی یہ تو ہر انسان کی شان ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی اس قابل تو نہیں کہ جس کو ہم 100% ٹھیک بولیں، ہر انسان غلطی کا اور درستگی کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اوورال ایک صورتحال کے اندر بہت سی اعلیٰ تحقیقات انہوں نے کی ہیں، تفسیر قرآن کے اندر جو پیٹرن سیٹ کر کے جاتے ہیں عثیمین صاحب، سبحان اللہ، اصول تفسیر کے معاملے کے اندر بہت رہنمائی ہم نے ان سے لی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نام ہے جس کو دنیا جانتی ہے، اور ان کا ریفرنس دینے سے مقصود بھی میرا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ جانیں کوئی نئی بات ہم مارکیٹ میں نہیں لے کر آ رہے ہیں، یہ وہی بات ہے جو ماضی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔